اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے تیسرے دن تیسرے سپارے کے خلاصے اور تیسرے دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا یہ طریقہ جو پچھلے رمضانوں میں رہا کہ ہم سپاروں کا خلاصہ ہر دن کا خلاصہ اس دن بھیجا کرتے تھے، اس دفعہ لوگوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اس کو آڈیو کی صورت میں دعا کے ساتھ ملا کر بھیجیں، تو وقت میں تھوڑی سی گنجائش نکال کے ہم نے جو کلاس کے لیے ریکارڈنگز کرائی تھی اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہاں پہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور امید ہے کہ بعض لوگوں کو اس سے کچھ فائدہ ہو جائے، کیونکہ جب انسان کو پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھنے والے ہیں تو اٹریکشن ذرا بڑھ جاتی ہے۔ انشاءاللہ کہ آپ سب لوگ مطالعہ کر رہے ہوں گے اور قرآن مجید کی تلاوت آپ کی جاری ہوگی، اور تیسرا سپارہ جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کچھ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کو ہم خلاصہ کر کے آپ کے سامنے پوائنٹس کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز جو اس دن یعنی اس سپارے میں بیان ہوئی ہے، اس پارے کے پہلے تو دو حصے ہیں۔ دو حصے کس لحاظ سے ہیں کہ ایک تو اس میں سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ موجود ہے، اور سورہ آل عمران جو ہے اس میں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے جو حصہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے اس میں تین باتیں جو ہیں وہ رہ گئی تھیں سورہ بقرہ کی، وہ یہاں بیان ہو گئی ہیں۔ ایک دو بڑی آیتوں کا بیان ہے، دو نبیوں کا ذکر ہے، اور صدقے اور سود یعنی ربا کا بیان یہاں پہ ہوا ہے۔ دو بڑی آیتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک بڑی آیت آیت الکرسی ہے جو فضیلت کے اعتبار میں سب سے بڑی ہے۔ ابھی ہم جب دعا پڑھیں گے تو وہاں پہ بتائیں گے اس آیت الکرسی کے فوائد بھی۔ تو ایک بڑی آیت جو فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، اس میں 17 مرتبہ اللہ کا ذکر آیا ہے۔ دوسری آیت جو حجم میں یعنی آیات کی مقدار کے لحاظ سے بڑی ہے، اس میں جو ہے تجارت اور قرض کے احکامات مرکوز ہیں کہ جب انسان کسی سے قرض لے تو اس کو لکھ لینا چاہیے، اور پورا تفصیل سے وہ واقعہ، پورا قصہ اور پورا طریقہ کار وہاں بیان ہوا ہے۔ دوسرا، دو نبیوں کا یہاں پہ ذکر آیا ہے۔ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جن کا نمرود کے ساتھ ایک مباحثہ ہے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا وہ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند کریم سے کی تھی کہ اللہ تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جنہیں اللہ نے 100 سال تک موت دی اور پھر زندہ کیا۔ جب وہ زندہ ہوئے تو ان کے ساتھ جو چیزیں موجود تھیں ان میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائیں، کہ ایک ان کا وہ جانور تھا جس پر وہ سفر کر کے آئے تھے، خچر یا گدھا جو بھی تھا، اس کی ہڈیاں گل سڑ گئی تھیں، لیکن وہ کھانا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا وہ بالکل تر و تازہ تھا، ان کا دودھ اسی طرح صحیح و سالم تھا۔ اللہ نے جب پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کتنے سال آپ سوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ میں شاید سویا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ آپ 100 سال جو ہے سوتے رہے، یعنی 100 سال آپ کو موت آئی رہی ہے، ہم نے موت کے نیند آپ کو سلایا ہوا تھا۔ یہ قصہ تفصیل سے وہاں موجود ہے، وہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر صدقے اور ربا کا بیان ہے۔ ربا کو ہم اردو میں کبھی کبھی سود کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے صحیح لفظ ربا ہے جو حرام ہے۔ صدقے سے مال بظاہر کم ہوتا ہے اور سود سے بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدقے سے مال کو برکت اور مال کو بڑھانا یہاں پہ مراد لیا ہے، کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اس کا مال بڑھتا ہے، بظاہر گھٹتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اس کے آخرت میں اس کا حصہ عطا فرماتا ہے، اس کے علاوہ اس کے مال میں بڑھوتی ہوتی ہے۔ لیکن سود جب وہ لیتا ہے بظاہر وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اس سے اس کے مال میں، اس کی برکتوں میں، اس کے آخرت میں، اس کے حساب کتاب میں جو ہے کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دوسرا حصہ آل عمران کی ابتدا ہے۔ اس کے ابتدائی حصے میں جو ہے 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک اس کی سورہ بقرہ سے مناسبت بیان کی گئی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان ہوئے ہیں۔ اہل کتاب سے مناظرے کے متعلق جو ہم آیت مباہلہ کے نام سے جانتے ہیں وہ اس سورہ کا حصہ ہے۔ انبیاء سابقین سے جو عہد لیا گیا تھا رسول خدا کے بارے میں اور ان کی امتوں کے بارے میں کہ وہ رسول خدا پہ ایمان لائیں، وہ بیان ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی چیز سورہ بقرہ سے مناسبت ہے۔ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سوروں میں جو ہے وہ حقانیت قرآن کی ثابت کی گئی ہے، اور اہل کتاب سے اس کو خطاب کیا گیا ہے۔ اہل کتاب میں جو ہے وہ اکثر یہودیوں سے خطاب ہے سورہ بقرہ کے اندر۔ آل عمران کے اندر اکثر جو بات کی گئی ہے وہ نصارہ کے ساتھ، یا جسے ہم عیسائی کہتے ہیں، ان سے کی گئی ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے 4 قصے بیان ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ جنگ بدر کا ہے، وہ سب آپ کو معلوم ہے کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ تم جنگ کے لیے نکلو، حالانکہ تعداد بہت تھوڑی تھی، 313 کا لشکر تھا، اور سامنے مقابل پہ جو ہر چیز سے، ہر ہتھیار سے لیس دشمن کی 1000 افراد پر مشتمل فوج تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا، وہ ذکر یہاں موجود ہے۔ دوسرا حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جس میں آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے، اور پھر حضرت زکریا کی بڑھاپے میں جو اولاد ہوئی اس کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر، تو آپ کو حضرت یحییٰ جو ہے عطا کیے گئے ہیں، وہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے۔ چوتھا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، اور بچپن میں حضرت اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دینے کے لیے اور اپنی نبوت کے اعلان کے لیے ان کا گہوارے میں کلام کرنا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور کتاب لے کر آیا ہوں۔ یہ کلام حضرت عیسیٰ کا گہوارے میں یہاں بیان ہوا ہے۔ اسی طرح آسمان پر اٹھائے جانے کا حضرت عیسیٰ کا جو قصہ ہے وہ یہاں پہ مختصر بیان ہوا ہے۔ پھر وہ سب سے امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں کہ آیت، سب سے امپورٹنٹ سے مراد ساری آیتیں قرآن کی امپورٹنٹ ہیں، لیکن وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے اہل بیت کی معرفی کروائی، ان کی ہیبت کے بارے میں بتایا، وہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کی ہے، جسے ہم آیہ مباہلہ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب آپ سے جدال کر رہے تھے، ایک مباہلے کی طرف دعوت دی تھی، اور اس میں آپ امام حسن و حسین کو، بی بی فاطمہ کو اور امام علی علیہ السلام کو لے کر چلے تھے، اور وہ سارے تفصیلات آپ مجالس میں سنتے رہتے ہیں اور مختلف لیکچرز میں سنتے رہتے ہیں، وہاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے، خود قرآن میں اس کو پڑھیں کہ کس طرح سے وہ بیان ہوئی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگیں کہ جو بھی جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ ہوا اس کا کیا کہ جب نصارہ نے یہ ہستیاں آتے ہوئے دیکھیں تو ان کا جو سردار تھا، ان کا جو لیڈر تھا، ان کا جو عالم تھا، اس نے کہا کہ ہم ان ہستیوں کے چہروں پہ میں ایسا روب اور دبدبہ دیکھ رہا ہوں، اور ایسا مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے ان کے خلاف مباہلہ کیا اور اللہ سے دعا کی تو اللہ ہماری نسلوں کو ختم کر دے گا، لہٰذا وہ مباہلے سے منصرف ہو گئے۔ اور اصل میں کیا تھا، یہ سب جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی حقانیت کی ایک دلیل تھی، اور خود یہاں پہ اہل بیت کی پہچان یہاں پہ مراد تھی کہ اہل بیت کو پہچانوا دیا گیا، جہاں آیت تطہیر میں ان کی پاکیزگی کا اظہار کیا گیا، یہاں پہ ان کی بارے میں اور بھی مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ کسی کو شک نہ رہے کہ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں۔ پھر انبیاء سابقین سے عہد کے بارے میں یہاں بیان ہوا ہے 30 سپارے کے اندر کہ پچھلے انبیاء سے اللہ کے آخری نبی کے بارے میں جو ہے وہ عہد لیا گیا کہ اگر آخری نبی آئے، جب بھی آئے گا تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امتیں اس پر ایمان لے کے آئیں گی۔ اسی طرح جو ہے اور بھی چھوٹے چیزیں، واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ یہ تو صرف ہم نے بلٹس آپ کو بتائی ہیں کہ یہ قصے اس میں آئے ہیں تاکہ آپ پڑھتے وقت ان قصوں اور ان واقعات کی طرف متوجہ رہیں، اور جو ذہن میں آپ کے سوال ہوں قرآن کی آیات پڑھتے وقت آپ کے ذہن میں آ جائیں۔ اب آتے ہیں اس دعا کی طرف جو ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ہم تک پہنچی ہے۔ تیسرے دن اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ برکتیں اور رحمتیں نازل کی ہیں، ان میں سے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ ہے کہ ہم خاص ان چیزوں کو اللہ سے طلب کریں۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے وہ انشاءاللہ دعا میں پڑھیں گے۔ اس میں ارشاد دعا میں پہلا لفظ امام کی طرف سے جو آیا ہے وہ یہ ہے، جو عموماً منسوب کی جاتی ہیں امام کی طرف دعائیں، بہرحال اس کا سند اور اس کے اوپر ہماری ابھی بحث نہیں ہے۔ پہلا جو اس کا لفظ ہے وہ اس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ اللہم ارزقنی فیہا الذہن والتنبیہ وباعدنی فیہ من السفاہۃ والتمویۃ واجعل لی نصیبا من کل خیر تنزل فیہ بجودک یا اجود الاجودین۔ اے خدایا مجھے ہوشیاری عنایت فرما اور مجھے حماقت اور فریب کاری سے دور فرما، مجھے ہر اس خیر میں حصہ دار بنا جو اس مہینے میں تو نازل کرتا ہے، کہ تو بہترین کرم کرنے والا اور جود تو کرم کا مالک ہے۔ اس دعا میں ساری باتیں ہمارا بیان کرنا مقصد نہیں ہے، دو جملے جو دو لفظ جو اس میں بیان ہوئے ہیں، صفاحہ و تنویہ، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ صفحہ کہتے ہیں کہ ذہن کے کمزور ہو جانے کو۔ علماء سے جب پوچھا گیا کہ ذہن کمزور کیوں ہوتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی وجہ جو ذہن کو کمزور کرنے کے باعث بنتی ہے
وہ ہے گناہ کرنا۔ جب انسان گناہ انجام دیتا ہے تو اس کا حافظہ ذہن کمزور ہو جاتا ہے، لہٰذا علماء نے ہمیں طریقہ کار بتایا کہ ذہن کو قوی کرنے کے لیے، ذہن کو تیز کرنے کے لیے، حافظہ قوی کرنے کے لیے حفظ قرآن کی طرف توجہ دی جائے۔ جب آپ قرآن حفظ کرتے ہیں تو اللہ کے کلام کی نورانیت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن کو ایک تو محفوظ کرنے کی طاقت دیتی ہے، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں نورانیت بخشتی ہے۔ خود قرآن کا نور جو ہے وہ آپ کو آپ کے راستوں کی طرف اور رہنمائی فرماتا ہے، اس کے اندر موجود مطالب آپ کو ہدایت کا راستہ فراہم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز علماء نے ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کا زیادہ سے زیادہ پڑھنا۔ ہم نے ابھی آپ کو جب پڑھ رہے تھے بڑی آیات میں سے کہ جن کے مطالب بہت اعلیٰ و عرفہ ہیں، ان میں سے ایک آیت الکرسی ہے۔ علماء نے بیان فرمایا ہے، شاید روایات سے ہی اخذ کیا ہے اس کو، کہ آیت الکرسی کا کثرت سے پڑھنا حافظے کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے کہ اے اللہ مجھے تمویہ سے بچا، یعنی بچکانہ حرکتوں اور بے عقلی کے کام انجام دینے سے بچا، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، حسد ہے، یہ بچکانہ کام شمار کیے جاتے ہیں۔ جو ہے اس دعا کی اگر ہم اس میں دیکھیں پیرائے میں تو یہ بچکانہ کام شمار ہوئے ہیں، یعنی اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے، حالانکہ وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے، اس کے سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کے دل کو سکون ہے، لیکن قیامت کے دن اس کا عذاب اس کے لیے لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ خود اس کے ذہن سے جو ہے وہ مختلف جسے کہتے ہیں نفسانی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس غیبت کی وجہ سے۔ حسد کی وجہ سے انسان حسد حالانکہ دوسرے سے کرتا ہے، لیکن اس کی آگ میں یہ خود جل رہا ہوتا ہے، وہ دوسرے کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، اس کی آگ میں وہ خود جلتا ہے، حالانکہ دوسرے کو جس کی وہ غیبت کی جا رہی ہے یا جس سے حسد کیا جا رہا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اس کا اثر سب سے بڑا یہ پڑتا ہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو تھرڈ پرسن کے ذہن میں ایک غلط امپریشن اس شخصیت کا ڈال دیتا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بہت سارے فتنے اور فساد اور دوریاں جو ہیں لوگوں کے درمیان پیدا ہوتی ہیں۔ پھر آخر میں اللہ سے دعا کی ہے کہ یہ جو برکتیں اور نیکیاں تو نے خیر و عافیت اس مہینے کے اندر رکھی ہیں اور جس سے تو اپنے بندوں کو نوازتا ہے، ان کو ہمارے لیے بھی مقرر فرما، ہمیں بھی ان سے بہرہ مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پھر ایک حدیث آپ کے لیے آخر میں عرض کر دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ روزہ رکھو، روزہ شیطان کو روسیہ کرتا ہے، شیطان کا منہ کالا کرتا ہے، اور جس طرح ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اسی طرح بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، لہٰذا شیطان سے دوری کے لیے عام دنوں میں بھی رمضان المبارک میں یہ ہمیں جو ہے وہ حاصل ہے توفیق کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جب انسان کو موقع لگے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، مستحب روزے، کسی پہ واجب ہے تو روزے جو ہے ان کی قضا واجب ہے ان کو قضا کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ آج کے دن ہمیں ان بیماریوں سے نجات دے، صفحات سے اور تنبیہ سے۔ اس کے علاوہ بھی اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اپنے ماں باپ کے گناہوں کی، اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کی، ان کی جو ہے وہ طول عمر اگر زندہ ہیں طول عمر کے لیے، اور اگر وہ مر گئے ہیں تو ان کی قبر پہ نورانیت کے لیے خدا بندہ کریم سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کی برکت سے اور آپ کے واسطے سے ان کو جو مرحومین ہیں ثواب پہنچائے اور آپ کو عاقبت بخیر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔